کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں ارشاد صاحب کو پورا حق ہے اپنی بات کرنے کا، اور ارشاد صاحب کی اتنی باتیں ہوتی ہیں، یہ مرتضیٰ صاحب مرتضیٰ صاحب قابل احترام ہے، یہ میں ان کے بیان ان کو سنا رہا ہوں. جی مرتضیٰ صاحب. تھینک یو ارشاد صاحب. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اور لوگ بھی آپ کے لیے قابل احترام ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. مثلا کون لوگ؟ جن کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، بلاول صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا عادل صاحب کہ دیکھیں کہ ہم سیاستدان بعد میں ہیں، پہلے ہم انسان ہیں. اور بلاول صاحب جو ہیں بہت زیادہ کنسیڈریشن دیتے ہیں ٹو ہیومن رائٹس، اور جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں وہ بڑے ان کی کنسیڈریشن میں رہتے ہیں. اور اس بات کی عکاسی اس چیز سے آپ کر سکتے ہیں کہ ہر شخص جو قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے وہ کہتا ہے میں پی ایس سی کا ممبر بن جاؤں، میں فورن افیئرس کمیٹی کا ممبر بن جاؤں، میں فائنانس افیئرس کی کمیٹی کا ممبر بن جاؤں. بلاول صاحب نے بائی چوائس کہا کہ میں جی انسانی حقوق کی جو قائمہ کمیٹی ہوگی اس کا رکن بننا چاہوں گا، اس کا چیئرمین بننا چاہوں گا. اور آپ نے دیکھا کہ عملی طور پر یہی چیز ہوئی. میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب انسانی حقوق کے پوائنٹ آف ویو سے، انسانی ہمدردی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک شخص پاکستان کا ڈیولی الیکٹڈ 3 بار کا وزیر اعظم رہا ہے، اگر جذبہ خیر سگالی کے طور پر اس کی صحت کو دریافت کرنے کے لیے جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھمبے والی بات نہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی گریس اگر ہر شخص پاکستان کی سیاست میں دکھائے گا تو یہ تلخی ہمارے معاشرے میں اتنی آ گئی ہے، ہم اس تلخی کو درگزر کرنے میں کامیاب ہوں گے. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے میاں صاحب کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی کیا سجیشن ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں اگر نیچرلی حکومت جو ہے وہ آئین و قانون کے تابع ہے، حکومت جو ہے میاں صاحب کو لندن نہیں بھیج سکتی جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ خام خواہ میں حکومت کو ریاکٹ اس چیز پہ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی نون لیگ کا نیریٹو ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر ان کا نیریٹو ٹھیک ہوگا تو پاکستان کی عدلیہ اس کے اوپر فیصلہ کر دے گی. ہر انسان کو حق حاصل ہے علاج کا. بٹ میں بنیادی طور پر میں ذرا ہماری سیاست کے تضادات پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. میں یہاں تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ جب انسانیت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، ہر مذہب انسانیت کا درس دیتا ہے، سب نے کہا انسانیت سے نکل کر پھر ظاہر ہے یہ معاشرہ، پھر سیاست، یہ تمام چیزیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا، آپ ذرا آگے تھوڑا بڑھتے ہیں کہ جب بلاول صاحب، میں ذرا سنواتا ہوں بلاول بھٹو صاحب نے کیا بات کی، یہ جو وزراء سے ان کے متعلق ہے اس پر ذرا آتے ہیں. کیونکہ جب میاں صاحب کو سزائیں ہو رہی تھیں، جس وقت میاں صاحب جیل جا رہے تھے، اس وقت تو ظاہر ہے آپ لوگوں کی ایک رائے تھی تمام معاملہ اپنی جگہ. اب طبیعت پر آپ کا سٹانس انسانیت سے متعلق ہے، لیکن وہ تو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے سامنے جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا ہمارے ہاں ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر سیاست میں کوئی آپ کو سوٹ کرتا ہے تو ٹھیک، سوٹ نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں؟ میں ذرا شارٹ سنواتا ہوں، یہ سوال میں آپ کی طرف رکھوں گا. بلاول بھٹو صاحب نے جو ہم آپ کی نیت پہ شک کرتے ہیں، اور جب تک آپ کے کیبنٹ میں 3 وزیر ہوں گے جو کہ سب جانتے ہیں کہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں یا پرانے ہسٹری ہے ان کا قلعدن تنظیموں کے ساتھ، اور ہم کو ہٹاتے نہیں ہوں تو obviously پاکستان کی اپوزیشن آپ کا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پہ شک کرے گا، اور obviously انٹرنیشنلی بھی شک پڑے گا. مرتضیٰ صاحب مجھے یہ بتائیے، جب آپ سینٹ میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو کیا یہ 3 وزیر نہیں تھے؟ جب آپ ان کی حمایت کر رہے تھے پس پردہ یا ان کے ساتھ چل رہے تھے ہر معاملے میں، تو کیا یہ 3 وزیر نہیں تھے؟ اب چونکہ پی ٹی آئی کا سٹانس یہ ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں اور اس وقت یہ بات کرنا اور انگریزی میں تقریریں کرنا، بلاول صاحب کا کہیں اور میسج دینا، اور مطلب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، یہ بات اب کیوں؟ یہ تو اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب آپ سینٹ میں ان کا ساتھ دے رہے تھے. اچھا دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی سیاسی جماعت کا ساتھ نہیں دیا. ہمارا اس وقت ایجنڈا یہ تھا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو وہاں پر الیکٹ کرانا ہے. ہم نے اپنا ڈپٹی چیئرمین سینٹ الیکٹ کرایا اور آخر میں تحریک انصاف تھی جس نے ہم کو ووٹ دیا. تو اس میں قلعدن تنظیموں کے حمایتی وزراء کی پارٹی کو بھی اگر مل کے بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں. اگر عادل عباسی صاحب آپ ماشاءاللہ کافی اب سینئر ہو گئے ہیں، آپ ذرا مارچ کے دنوں میں دیکھ لیں، میرے خیال میں نہ شہریار آفریدی صاحب وزیر تھے، نہ اسد عمر صاحب وزیر تھے، نہ شیخ رشید صاحب وزیر تھے. اس زمانے میں شہریار آفریدی صاحب کی ماشاءاللہ وہ جو بڑی مشہور زمانہ ویڈیو ہے سوشل میڈیا پہ منظر عام پہ نہیں آئی تھی، تب تک اسد عمر صاحب کی وہ تصاویر منظر عام پہ وزارت پہ اعتراض ہے، بندوں پہ اعتراض نہیں ہے. ایک اور بات نہیں میں ذرا ایک منٹ پوائنٹ، انہوں نے بیسیکلی یہ بات کی کہ اس وقت وہ وزیر نہیں تھے. بیسیکلی آپ کا ایشو وزارت نہیں دینی چاہیے ان کو، باقی پارٹی میں ایسے لوگوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں.
دیکھیں بلاول صاحب نے ان کے تضاد کو ہائی لائٹ کیا ہے نا کہ ایک حکومت یہ کہتی ہے کہ میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا چاہتی ہوں، وہ کہتی ہے کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ہوگی. کارروائی کون کرے گا؟ وزارت داخلہ کرے گی. وزارت داخلہ کا انچارج کون ہے؟ وہ شہریار آفریدی صاحب ہے. وہ ویڈیو کیا کہتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مرتضیٰ بھائی یہ الزام تو رانا ثناء اللہ پہ بھی تھا. رانا ثناء اللہ کے دور میں بھی ان کے ساتھ چلتے رہے، ابھی بھی حمایت کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک عادل عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہماری جو تشنگی ہے وہ سب کے سامنے، ہم نے بار بار ان کے خلاف بات کی. جب ماڈل ٹاؤن کے اوپر بات کی جاتی تھی ہم اس میں بھی ان کے خلاف تھے. دیکھیں ہم اصول کی بات کرتے ہیں، جس وقت ہمارے سامنے کوئی چیز غلط پوائنٹ آؤٹ کی جائے گی ہمارا بنیادی فرض ہے ہم اس کے اوپر بات کریں. ہم وہ منافق لوگ نہیں ہیں کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات پہ یو ٹرن لے لیں. یہ تمام جو چیزیں بلاول صاحب نے کی ہیں یہ بڑے کوجنٹ پوائنٹس ہیں جس کے بارے میں ریاست پاکستان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص ایف اے ٹی ایف پہ پاکستان کا مقدمہ رکھ رہا ہے اس کی تصاویر موجود ہیں. جو شخص نیشنل ایکشن پلان کو عمل درآمد کرنے کا رسپانسبل وزیر ہے وہ کیا ان تنظیموں کے بارے میں بات کرے. میں سمجھتا ہوں ان تضادات کے اوپر اگر وزیر اعظم صاحب کوئی روشنی ڈالیں گے تو بہتر ہوگا. میں صرف